ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک نوجوان شام کا وقت تھا، رات آہستہ آہستہ اس کی تاریکی، اندھیرا ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ خراسان میں ایک بے ساز و سامان مسافر وہ نوجوان، ہر چیز سے بے نیاز، سادہ سا بوسیدہ لباس پہنے چلا جا رہا تھا۔ جب آبادی کے قریب پہنچا تو رات گزارنے کے ارادے سے ایک ایسے مقام پر ٹھہرا جہاں بظاہر دیندار نظر آنے والے کچھ افراد بھی موجود تھے، جن کے چہرے بے فکری اور خوشحالی سے دمک رہے تھے۔ تو جیسے ہی اس نوجوان پر ان کی نظر پڑی تو کسی نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے نرمی سے جواب دیا کہ مسافر ہوں، یہاں رات بسر کرنے یعنی یہاں رات ٹھہرنے کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہکا مار کر ہنسنے لگے اور حقارت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مسافر نے جب یہ بات سنی اور ان کا وہ انداز دیکھا تو دل ہی میں وہ خوشی سے کھل اٹھا کہ اچھا ہوا میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو رات ہوئی تو ایک اس میں سے ایک شخص نے ایک سوکھی سی روٹی لا کر اس نوجوان کے سامنے رکھ دی اور آگے جا کر وہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ گیا، جس میں انواع و اقسام کے لذیذ لذیذ کھانے دسترخوان پر سجائے گئے۔ اب وہ کھانا کھانے لگے، فروٹ کھانے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے۔ وہ مسافر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا اور دیکھ دیکھ کر وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب فروٹ وغیرہ کھانے لگے تو خربوزے کے چھلکے وہ اس کے اوپر پھینکنے لگے، تان و تشنی کرنے لگے، ہنسی مذاق اڑانے لگے، برا بھلا کہنے لگے، لیکن وہ صابر و شاکر نوجوان
خوش دلی سے ان کی باتیں برداشت کرتا رہا اور کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ جو نوجوان جنہوں نے اپنے ساتھ ناپسندیدہ سلوک کرنے والوں کو بھی کسی قسم کے منفی نیگیٹو رپلائی نہیں دیا، وہ بزرگ اللہ عز و جل کے ولی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو یقیناً یہ اللہ والوں کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ آنے والی ہر مصیبت پر صبر و شکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ عز و جل جس طرح اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور کر کے احسان فرماتا ہے، تو اسی طرح بعض اوقات اپنے پسندیدہ بندوں کو مصائب و آلام کے امتحان میں ڈالتا ہے، اور کامیابی کی صورت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور بے شمار دنیاوی و اخروی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اس صبر کرنے پر۔ کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ذات باری تعالیٰ کا قرب وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء نے، اولیاء نے ایسی ایسی تکالیف پر صبر کیا کہ جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن جب کبھی ہمیں کسی قسم کی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں کسی تکلیف کا سامنا آتا ہے، تو ہمارا ٹیمپو ہی لوز ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف ہوئی، کسی نے دل دکھایا، کسی نے بدسلوکی کی، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے صبر سے کام لینا ہے اور ہو سکے تو معاف کر دینا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن، اولاد یا مال میں کوئی مصیبت و تکلیف ڈالوں اور وہ صبر و رضا کے ساتھ اسے قبول کرے، تو اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ یعنی صابرین کو، علماء یہاں تک فرماتے کہ صابرین کو قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا، اور صابرین پر نعمتیں اس طرح نچھاور کی جائیں گی جس طرح بارش برستی ہے، جس طرح بارش برستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شامل کرے، داتا صاحب کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی تکلیف، دکھ، غم پر صبر کرنا جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ بظاہر کڑوے محسوس ہونے والے صبر کے چند گھونٹ یہ آخرت میں بڑی پیاری مٹھاس کا سبب بنیں گے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات کے متعلق یہ آج بیان ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے ساتھ ہونے والے بدسلوکی پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا منصب عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا کہ آپ کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے کم و بیش 975 ایئرز ہو چکے ہیں، 975 سال داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عظمت قائم ہے۔ بلکہ داتا صاحب علیہ رحمہ کا دربار یہ وہ دربار ہے کہ جس میں ڈبل 12 گھنٹے 24 آورز میں جب بھی آپ جائیں گے عقیدت مندوں کا ہجوم نظر آئے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے نظر آئیں گے، ذکر و اذکار کرنے والے، نوافل پڑھنے والے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں کیسی عطا ہوں، تو لوگ جوک در جوک آپ کے مزار فیض الانوار پر حاضری کی سعادت پاتے ہیں
اور خالی جھولیاں اپنی مرادوں سے بھرتے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی فیضان داتا نصیب فرمائے. اور اس ضمن میں ایک پیاری بات میں نے پڑھی تھی، انشاءاللہ اگر اس کو بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے تو امید ہے کہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا. کہ ایک ملازم یہ اپنے سیٹ کا بڑا تابع دار تھا، بہت فرما برداری سے کام کاج کرتا تھا. تو ایک دن سیٹھ نے سوچا کہ میرا جو نوکر ہے یہ بڑا جاں فشانی سے کام کرتا ہے لیکن ہے غریب، تو کیوں نہ اس کی 5,000 روپے تنخواہ بڑھا دی جائے. سیٹھ اس کے کام سے بڑا خوش ہوا اور دل میں خیال کیا کہ یار یہ بڑے جاں فشانی سے کام کرتا ہے تو کیوں نہ اس کے 5,000 روپے بڑھا دیے جائیں. تو اس نے اپنے ملازم کی 5,000 روپے تنخواہ بڑھا دی. اب اس پر اس ملازم نے کوئی ریسپونس نہیں دیا، وہ اپنی جگہ کام کرتا رہا اور نہ بہت زیادہ اس نے وہ تھینک یو کیا، شکر گزاری کی، کچھ بھی نہیں، ریسپونس نہیں دیا. ٹھیک ہے 5,000 زیادہ مل گئے، 5,000 زیادہ لے لیے. تو مالک کو بڑا غصہ آیا اور مالک کہنے لگا لو یہ کیا بات ہوئی، میں نے 5,000 روپے مہینے اس کے بڑھا دیے اور یہ ہے کہ ایک جملہ اس نے نہیں کہا. جی اچھا، اگلے مہینے سے 5,000 روپے کم کر دیے یا 2-3 مہینے گزرے 5,000 روپے کم کر دیے. ملازم کی تابعداری میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا، انہیں کوئی شکوہ ہی نہیں کیا. مالک بڑا حیران ہوا کہ عجیب آدمی ہے، 5,000 روپے بڑھائے جب بھی کچھ نہیں بولا، 5,000 روپے گھٹائے جب بھی کچھ نہیں بولا. آخر ایک دن اس کو بلایا، کہنے لگا کہ بات سنو، تم بڑے عجیب انسان ہو، میں نے تمہاری 5,000 روپے تنخواہ بڑھائی، تم نے کوئی بات ہی نہیں کی، پھر 5,000 روپے کم کر دیے، تم جوں کے توں رہے، کچھ بولا ہی نہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ تو ملازم بولا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اگلے دن آپ نے 5,000 روپے بڑھا دیے. تو میں سمجھ گیا کہ جس خالق نے بچہ دیا ہے اس نے اس کی روزی کا بھی اہتمام کر دیا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے 1-2 مہینے بعد آپ نے میری 5,000 روپے تنخواہ کم کر دی. تو ہوا یہ تھا کہ اگلے دن میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں نے جان لیا کہ وہ اپنا رزق ساتھ لے گئی ہیں. تو تب بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات پہ مطمئن ہوں، آپ بھی اللہ کا شکر ہے. جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میرا رب تعالیٰ عطا فرماتے، اور اگر کچھ لیتا ہے تو رب تعالیٰ لیتا ہے، اس میں آپ کے لینے دینے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ اعتقاد اور یہ ذہن اگر بن جاتا ہے تو بندہ بڑا ہی ایزی ہو کر اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے. تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم بسا اوقات آنے والی تکلیف، غم، مصیبت اس پر واویلا مچاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس صبر کرنے کا جو اجر ملنا تھا وہ اجر ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. اور بے صبری کرنے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارا وہ مشکل آسان ہو جائے کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہو گئی اور ہم نے واویلا مچایا تو کیا اس سے کوئی علاج ہو جائے گا؟ شور مچانے سے، کسی کو گلے شکوے کرنے سے کوئی آپ کو اس کا کوئی نعمل بدل مل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر صبر کرتے تو اجر پا سکتے تھے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ رہا کہ انہوں نے آنے والی تکلیفوں، دکھ، مصیبتوں پر صبر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو بلند فرمایا. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام علی، داتا صاحب کا نام علی ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام عثمان ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے سید الشہداء سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، جبکہ مشہور و معروف لقب گنج بخش ہے. اس لقب کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ کچھ یوں ہے
کہ خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ عرصے تک آپ کے مزار فیض الانوار پر ٹھہرے رہے. داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز باطنی سے مالا مال ہوئے. جب الوداعی حاضری ہوئی اور الوداع کے لیے آپ حاضر ہوئے تو زبان مبارک پر بے ساختہ یہ شعر آیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لقب گنج بخش یہ آج پورے بر صغیر میں گونج رہا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ تو آپ کا نام بھی نہیں جانتے. داتا صاحب کا نام علی اور آپ کے والد کا نام عثمان. بہرحال داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت آپ کب پیدا ہوئے؟ 400 سنہ ہجری میں. آج 1441 ہے. 1041 سال پہلے یعنی 400 سنہ ہجری میں غزنی شہر میں پیدا ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا خاندان محلہ حجویر منتقل ہو گیا. اسی مناسبت سے آپ حجویری کہلاتے ہیں. تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ظاہر ان سے محبت الحمدللہ ہر عاشق اولیاء عاشق رسول یہ داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں. لیکن اب ہونا یہی چاہیے. علماء یہی فرماتے ہیں, امیر علیہ سنت نے بارہا اس بات کی تربیت فرمائی کہ جن بزرگوں سے نسبت ہے, جن بزرگوں سے پیار ہے, ان کے ایام میں ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ ہم ان سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ آپ نے اپنا بڑا عمر کا بڑا حصہ یہ سفر میں گزارا اور وجہ شریعت طریقت علم و معرفت کے آپ نے جام پیے اس میں, اور اس کا مقصد اللہ کے نیک بندوں سے ملنا, ان سے فیض یاب ہونا, اپنے نفس کو مشقتوں تکلیفوں کا عادی بنا کر اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا. اور آپ نے کئی ملکوں کا سفر کیا اور یہ سفر ظاہر ہے آج کل کے سفر کی طرح نہیں ہے کہ کسی بس ٹرین یا جہاز میں بیٹھ کے نہیں جانا ہے. جانوروں پر, کھچروں پر اور اونٹوں پر پیدل سفر کیا جاتا تھا. آزمائش والا سفر ہوتا تھا, آسائشیں نہیں ہوتی تھی, جگہ جگہ ہوٹل نہیں بنے ہوتے تھے, آزمائشوں کا سفر ہوتا تھا. لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جوان عمری میں یعنی جوانی میں ہی آپ علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے. داتا صاحب سے محبت ہے لیکن کیسی محبت کہ دنیاوی علوم فنون پا چکے, دین کا علم نہیں ہے, دین کے بارے میں نہیں جانتے, قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا, نماز کے ضروری مسائل ہی نہیں پتا. لیکن داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جوانی میں ہی آپ ظاہری علوم مکمل کر چکے تھے. اور آپ کی علمی مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان الہند محمود غزنوی کی موجودگی میں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک غیر مسلم فلسفی سے مکالمہ ہوا. آپ نے اپنی علمی قابلیت سے زبردست جواب دے کر اسے خاموش کر دیا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی, کیونکہ محمود غزنوی کی زندگی کی آخری سال میں بھی اگر اس مکالمے کو فرض کیا جائے تو آپ کی عمر مبارک سے 20 سال بنتی ہے. یعنی 20 سال کی کم عمری میں ہی آپ نے اتنے علوم حاصل کیے تھے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہم سن رہے ہیں. آپ کے دور میں تکالیف, سفر کرنا آسان نہیں, علم حاصل کرنا آسان نہیں, لیکن آپ نے تکلیفیں اٹھائیں, علم حاصل کیا. اور اس کے برعکس ہمارا معاملہ کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ علم دین حاصل کرنا آسان, سفر کرنا آسان, سہولتیں آسان, ہر طرح کی آسائش ہونے کے باوجود بدقسمتی سے فرض علوم بھی سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. عقیدت و محبت کا دعویٰ ضرور ہے, ہم داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں, داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں, لیکن داتا صاحب کی سیرت تو دیکھیں کہ وہ علوم حاصل کریں, وہ تکلیفیں اٹھائیں اور جانفشانی کے ساتھ علم حاصل کریں, علم پھیلائیں, لیکن داتا صاحب سے محبت کرنے والا علم حاصل نہ کرے. اور پھر کتنا علم سیکھنا فرض ہے.
یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیں کہ حدیث پاک تو ہم سنتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ہم حدیث سنتے ہیں، لیکن کتنا علم؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے پیج نمبر 342 پر لکھتے ہیں، اس حدیث پاک کے تحت یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس حدیث کے تحت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کا کچھ آسان الفاظوں میں امیر اہل سنت خلاصہ بیان کرتے ہیں، آپ بھی سنیے۔ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، یہ سب سے اہم ترین۔ اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط، فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، مفسدات یعنی کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان کی آمد ہو تو روزوں کے مسائل، مالک نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کا نصاب کا مالک اگر ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، صاحب استطاعت ہو تو حج کے مسائل سیکھے، نکاح کرنے چاہیں تو اس کے ضروری مسائل سیکھے، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل سیکھے، مزارع یعنی کاشتکار زمیندار پر کھیتی باڑی کے مسائل سیکھنے، ملازم بننے اور ملازم رکھنے پر اجارے کے مسائل، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر اس کے موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام سیکھنا بھی فرض ہے، مسائل قلب باطنی مسائل، فرائض قلبیہ باطنی فرائض مثلاً عاجزی، اخلاص، توکل اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلاً ریاکاری، تکبر، حسد وغیرہ، ان کا علاج سیکھنا سب مسلمانوں پر اہم فرائض میں سے ہے۔ تو ہم اگر غور کریں ان سب باتوں کو سن کر تو آج الحمدللہ فیضان داتا حاصل کر کے دعوت اسلامی ان تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ جی ہاں، اگر نماز سیکھنی ہے مدرسۃ المدینہ بالغان مسجد میں قائم کیے جا رہے ہیں، آپ کی دکانوں پر، آپ کی فیکٹریوں پر، آپ کے دفاتر میں آ کر اسلامی بھائی آپ کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کو نماز سکھا رہے ہیں، یہاں تک کہ مختلف فیکٹریوں میں، تعلیمی اداروں میں، یہاں اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو الحمدللہ یہ سارے کورسز آن لائن بھی کر دیے گئے، آپ نیٹ کے ذریعے پڑھ لیں، اپنے اوقات کی سہولت کے مطابق پڑھ لیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن اس کا پیج آپ کھولیں اور اس میں آپ کو سارے کورسز جو ہے اس کی لسٹ ملے گی، آپ اس کے مطابق ایڈمیشن لے لیں، جو ٹائم آپ کو چاہیے وہ ٹائم آپ کو دیا جائے گا، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بچیوں کے لیے، آپ کی بچیوں کے والدہ کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے، بہنوں کے لیے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان تمام کورسز کو سکھانے کا انعقاد کیا ہے۔ حج پہ جا رہے ہیں، مجلس حج و عمرہ بنائی جو مختلف مقامات پر حج کی، عمرے کی تربیت کرتی نظر آتی ہے۔ بلکہ دیکھیں یہ کتنا بڑا دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ ہمارے اگر میت ہو جائے تو آپ کو میت کو غسل کس طرح دینا ہے اس کی تربیت بھی دی جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک موبائل ایپلیکیشن بنا دی گئی کہ اس ایپلیکیشن کے ذریعے آپ دیکھ لیں کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو فرسٹ آف آل اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ میں نے خود ایسے جنازوں میں شرکت کی ہے کہ جس میں والد صاحب کا انتقال ہوا، اب بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے انداز ایسے اختیار کرنے جس سے اس کا منہ کھلا نہ رہے، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہو جائیں، تاکہ بعد میں باڈی جو ہے بعض اوقات اکڑ جاتی ہے، لیکن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، والد صاحب دنیا سے چلے گئے، منہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، چہرہ جو ہے وہ بھی ایک دم سے اکڑا ہوا ہے،
کہ بعد میں چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے نہیں کیے جا سکے. یہ اس وجہ سے کہ اس کا علم ہی نہیں ہے. تو دعوت اسلامی نے وہ تمام اچھے ذرائع اختیار کیے کہ جس سے آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ دین کا بنیادی علم نہ سیکھنا یہ آخرت کی تباہی کا اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے. کیونکہ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، تجارت، مزدوری، دیگر معاملات میں علم دین ہی نہیں ہوگا تو یقیناً ان کاموں میں شرعی غلطیاں ہوں گی جن کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے. لہذا میں آپ تمام کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اپنے گھر میں صرف مدنی چینل چلائیے. انشاءاللہ یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اسی طرح دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اور بالخصوص ہر ہفتے کو رات میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے آپ اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت کا ایک بڑا زبردست پہلو یہ بھی ہوا کہ جس طرح نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ وہ عظیم کام ہے کہ جس کی تکمیل کے لیے رب تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر آپ کی امت کو نیکی کی دعوت دینے اور ان کی تربیت کا کام بارگاہ نبوت کے براہ راست تربیت یافتہ صحابہ کرام نے سنبھال لیا. ان کے بعد بھی ہر دور میں بزرگان دین نے اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو فیضیاب فرمایا. تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی مقصد کو اپنا شعار بنایا، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا. اور الحمدللہ اسی جذبے کے تحت اس اہم فریضے کو نبھانے کے لیے آپ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے اور آپ نے علم و حکمت کے ایسے دریا بہائے کہ وہ شہر جو پہلے کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اب قلعہ اسلام بن گیا ہے. اور آپ کے حسن اخلاق، حسن کردار اور نرم گفتگو سے کئی دلوں میں آپ کی محبت راسخ ہوئی. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں تقریباً 30 سال آپ قیام پذیر رہے اور اس سارے عرصے میں الحمدللہ آپ شب و روز دین کی تبلیغ میں مشغول رہے اور آپ نے مساجد کا قیام کیا. پوری زندگی آپ نے خوب لگن اور محبت سے خدمت دین کے کام کو سر انجام دیا. اور آج بھی الحمدللہ داتا صاحب کا دربار یہ وہ عظیم الشان دربار ہے کہ آپ اپنے مزار فائز الانوار پر آنے والوں کی بھی پریشانیاں حل فرماتے ہیں اور اپنے روحانی فیضان سے جسے چاہتے ہیں مالا مال کرتے ہیں. تو یہاں پر میں ضمناً مزارات اولیاء پر حاضری کی برکتیں بھی عرض کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات و مصائب سے نجات ملتی ہے. اور خاص اس نظریے سے اولیاء کرام کے مزارات پر جانا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. چنانچہ سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ اپنے بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے. چنانچہ خود داتا صاحب اپنی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا. تو وہاں میری آنکھ لگ گئی. میں نے خود کو مکہ معظمہ میں پایا. کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ یعنی بڑی عمر کے شخص کو چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے. میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آقا کے طرف دوڑا، آپ کے قدموں کو بوسہ دیا. دل ہی دل میں اس بات پر حیران تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت اور تعجب کی کیفیت کو جان گئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یہ ابو حنیفہ ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حاضری دربار کی تو کیا بات ہے کہ ان بزرگ کے بارے میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک اور بزرگ کے بارے میں فرمایا، سیدنا ابو العباس قاسم بن مہدی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ کا مزار ترکمانستان یہ اس میں موجود ہے، مشہور و معروف بزرگ ہیں، لوگ وہاں اپنی مرادیں مانگنے جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، امداد طلب کرتے ہیں، ان کی امداد قبول ہوتی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نہ صرف مزارات پر جانا باعث برکت ہے بلکہ وہاں مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، اور یہ سب صاحب مزار کا فیضان ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا فیض کیسے مل سکتا ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام رب تعالیٰ کی عنایات سے مزارات میں نہ صرف حیات ہوتے ہیں بلکہ زائرین اپنے مزارات کی زیارت کرنے والوں کی ہدایت و مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء اور شہداء کے اجسام قبروں میں نہ تو متغیر ہوتے نہ ہی بوسیدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو اس خرابی سے جو گوشت کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے محفوظ رکھا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے علماء اکابرین کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے مشکلات کے حل کے لیے مزارات مقدسہ پر حاضری دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، مشہور حنبلی محدث حضرت سیدنا امام خلال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی مشکل درپیش ہوتی ہے میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہما کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کر کے مجھے میری مراد عطا فرما دیتا ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے بزرگ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت ہوتی ہے یعنی حاجت پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک حاجت تھی، میں کافی تنگ دست بھی تھا، میں سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر حاضری دی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، اس کا ثواب آپ اور تمام مسلمانوں کی ارواح میں پہنچایا، اپنی حاجت بیان کی، جو ہی وہاں سے واپس آیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں ممکن ہو بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا معمول ہونا چاہیے۔ لیکن اب حاضری دیں کیسے؟ کیونکہ وہی بات علم دین سیکھنا ہے۔ دعوت اسلامی نے یہاں پر بھی مجلس مزارات اولیاء بنائی، ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، جو مزارات اولیاء یعنی اولیاء کرام کے مزارات پر حلقے لگائے جاتے ہیں، وہاں پر قرآن خوانی کی جاتی ہے، وہاں پر ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اب دربار پر جانا ہے تو حاضری کا طریقہ کیا ہو؟ بھئی بزرگوں کے دربار میں جانا ہے، حاضری کا طریقہ کیا ہو؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں پر زائرین کو حاضری کا طریقہ سکھاتے ہیں اور پھر اس انداز سے وہ حاضری بھی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بزرگوں کے ایصال ثواب کا جو اہتمام ہے، جیسے ماشاءاللہ امیر اہل سنت اپنے متعلقین کو یہ ذہن دیتے ہیں، ہر 11ویں کو آپ نے حضور سیدی غوث اعظم کی 11ویں کرنی ہے۔ الحمدللہ کئی گھروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ظاہر ان بزرگوں کو جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو القاسم قشیری
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حق میں دعا کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، فرما رہی تھی کہ تمہارے تحائف یعنی دعائیں اور ایصال ثواب نور کے تھالوں میں نورانی رومالوں سے ڈھانپے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ جو بزرگوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، الحمدللہ جب ان کے پاس تحفہ یہ ہماری اپنی حیثیت کے مطابق جائے گا، ہے نا، ہم تو کم تر لوگ ہیں، اگر ہم کچھ دیں گے بھی تو کیا دے سکتے ہیں، لیکن جب کم تر لوگ اپنی حیثیت سے دیتے ہیں، لیکن جب وہ دینے والا اپنے منصب کے مطابق عطا فرمائے تو ہمارے سارے بگڑے کام یہ سیدھے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بہرحال مزارات اولیاء اس پر جانا یہ کار ثواب ہے، اور اس کا ایک بڑا مجرب طریقہ، مقبول طریقہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مزار پر جانا ہو تو کیا طریقہ اپنایا جائے۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، عمل کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے مزارات اولیاء کی حکایات، یہ بھی حاصل کریں، اس میں ایسے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ اس کے پیج نمبر 6 اور 16 اس پر مزارات پر حاضری کا طریقہ کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے۔ وہ اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 3 بار پڑھیں، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو، صاحب مزار کو پہنچائے۔ اللہ تعالی اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا فرمائے گا، اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کسی مزار پر جانا ہے غیر مکروہ وقت، اس میں 2 رکعت نفل پڑھنے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، یہ پڑھ کر اس کا ثواب جس مسلمان کی قبر پر جا رہے ہیں، جس بزرگ کے مزار پر جا رہے ہیں، ان کو ایصال ثواب کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور پیدا فرمائے گا، اور اس ثواب پہنچانے والے کو کثیر ثواب عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح اچھی اچھی نیتیں کریں، کیونکہ بدقسمتی سے خرافات اور یہ بہت سارے جہالت کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں، ظاہر اس کو ہم کو توجہ نہیں دینی، لیکن اس کو بیس بنا کر اگر کوئی کہے کہ مزار پہ ہی جانا غلط ہے، تو ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں ڈھول دھپکے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی یہ تو نہیں کہتا نا کہ شادی غلط ہے، وہ یہی کہے گا کہ یہ رسمیں غلط ہیں، یہ انداز غلط ہے۔ تو ہم جو کام کریں گے وہ عین شریعت کے مطابق کریں۔ اب جب مزار شریف پر حاضر ہونا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ یعنی چہرے کے سامنے کھڑا ہو، اور درمیانی آواز سے عرض کرے السلام علیکہ یا سیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پھر دروس غوثیہ، پھر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، اور پھر درود شریف وغیرہ پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ کو ان کا وسیلہ پیش کرے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بعض اوقات لنگر وغیرہ بانٹا جاتا ہے، یہ بھی بڑا اچھا عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 521 پر لکھتے ہیں کہ کھانا کھلانا، لنگر بانٹنا اچھا عمل، باعث اجر ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ جو لنگر بانٹا جاتا ہے تو بانٹتے نہیں، لٹاتے ہیں، تھیلیاں بھر بھر کے پھینکتے ہیں، اب اس کو پکڑنے میں جو گرتا ہے اس سے بے ادبی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچائیں اور اس کو زمین پر گرنے نہ دیں۔ اگر یہ نیاز تبرک زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا لیں، صاف کر کے اس کو کھا لیں،
اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ کھانا کھلاتے وقت بھی خاص کر نیازوں میں اس میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، اس سے بچیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا، اور ارشاد فرمائے کہ عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز یعنی روٹی جس قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ تو ہمیں رزق کی بے حرمتی سے بھی بچنا ہے تاکہ برکت ہو ہمارے کام میں، ہمارے گھر میں بھی۔ اسی طرح جب بھی کھانا کھائیں اپنے دسترخوان پر کھانا نہ گرا ہو، روٹی کے ٹکڑے، چاول کے دانے یہ عموماً ہماری پلیٹوں میں ہمارے دسترخوان پر بکھرے ہوتے ہیں، انہیں اٹھا لیں، اگر کھا سکتے تو کھا لیں، ورنہ پرندوں چڑیوں کو کھلانے کے لیے کسی جگہ پر رکھ دیں، کھانا ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی برکت نصیب فرمائے اور ان کے قبروں پر، ان کے مزارات پر اللہ تعالیٰ رحمت و رضوان کی بارشیں برسائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ